بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق ہے غزوہ موتا۔ عزیز طلباء، سبق شروع ہونے سے پہلے آپ کے سامنے بات عرض کر دوں کہ سبق سنتے ہوئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کی کتاب اور عملی کتاب موجود رہے، اور کتاب کا صفحہ نمبر جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ 114 ہے، 114، وہ آپ کے سامنے کھلا ہو تاکہ آپ کتاب بھی دیکھتے رہیں اور سبق بھی سنتے رہیں۔ اس سے آپ کو سبق کو سمجھنا اور سبق کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں، پچھلے سبق میں ہم نے غزوہ موتا کا عنوان شروع کیا تھا، جس میں آپ نے غزوہ موتا کی وجہ کہ غزوہ کیوں پیش آیا، کہ حضور علیہ السلام کے واحد قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شرحبیل بن عمرو غسانی نے شہید کروا دیا تھا، جس پر حضور علیہ السلام نے 3000 کا لشکر اس کی طرف روانہ کیا، اور روانہ کرتے ہوئے 3 صحابہ کی پیشگی شہادت کی نشاندہی بھی کر دی، اور وہاں سے شرحبیل اور ہرقل نے مل کر 2 لاکھ کا لشکر موتا کی طرف روانہ کیا۔ تو یہ مسلمانوں کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پرجوش تقریر کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا اور موتا کے مقام پر پہنچے۔ عزیز طلباء، آپ اندازہ لگائیں، ایک میدان میں ایک 3000 کا لشکر ہے اور اس کے سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہے، اور یہ مقابلے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ 3000 کا جو لشکر ہے یہ ایمان اور ولولے سے لبریز ہے، اور بہادری اور شجاعت ان کے لیے ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے، اور ان کا لڑنا، ان کا مقابلہ کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس کے لیے، اور اس دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی جان بھی چلی جائے تو اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ یہ لڑنے آئے ہیں۔ تو یہ جنگ کا میدان ہے، اور یہ لشکر میدان میں کھڑا ہے، جنگ شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف لشکر رحمان ہے جو 3000 کی تعداد میں ہے، اور ایک طرف لشکر شیطان ہے، کفار کا لشکر ہے، جو 2 لاکھ کے تعداد، جس کی 2 لاکھ کی تعداد ہے۔ وہاں صحابہ اکرام کی بہادری اور شجاعت، اور جن لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی شہادت کی نشاندہی کی تھی، ان کی بہادری آپ دیکھیں، پڑھیں۔ تو عزیز طلباء، جنگ شروع ہوتی ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لشکر کے سردار ہیں، امیر ہیں، سب سے آگے بڑھتے ہیں اور کافروں سے بہادری سے لڑتے ہیں، اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، شہادت ہو جاتی ہے، اپنی جان اس دین اسلام کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو جھنڈا جو حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو دیا تھا، تو وہ جھنڈا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سنبھالتے ہیں، کیونکہ اب ان کے بعد ان کو امیر بننا ہے، سردار بننا ہے، اور اس جھنڈے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، کفار کے لشکر میں، کفار کے ہجوم میں گھستے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، اور جب مسلمان ان کو کفار چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور کفار کے درمیان میں وہ ہو کر ان کفار کو مارتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے کفار نے ان کا گھوڑا زخمی کیا، جو گھوڑے سے وہ اتر گئے اور گھوڑے کی گردن کاٹ دی۔ کیوں؟ اس لیے گردن کاٹ دی کہ اگر یہ مجھے مار دیتے ہیں، شہید ہو جاتا ہوں، تو اس گھوڑے کو یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے ان کو اس کی گردن کاٹ دی کہ یہ گھوڑا مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کر سکیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے انتہائی بہادری کے ساتھ لڑنے لگے۔ چاروں طرف سے کفار نے گھیرا ہوا ہے، اور اس کے باوجود مقابلہ کر رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور زبان میں یہ اشعار ہے کہ یا حبذا الجنت واقترابها،
یا حبذ الجنت واقترابها، جنت اور اس کا قرب کیا ہی پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ موت سر پر ہے، کسی وقت بھی کفار ان کو شہید کر دیں گے، اس وقت بھی یہ پتہ ہے کہ میں مرنے کے بعد، شہادت کے بعد مرا نہیں ہوں، بلکہ دوبارہ ایک زندگی ہے جس میں مجھے جنت ملے گی، اور اب میں شہید ہونے والا ہوں، مرنے والا ہوں، دنیا سے جانے والا ہوں، اور جنت مجھے ملنے والی ہے۔ تو یہ جنت میرے جو قریب آ رہی ہے، یہ کیا ہی پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ عزیز طلبہ، لڑتے لڑتے ایک ہاتھ کٹ گیا، دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ کٹ گیا، تو فوراً جھنڈے کو الٹے ہاتھ میں سنبھال لیا، گرنے نہیں دیا، کہ یہ جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے، اسلامی لشکر کا جھنڈا ہے، اس کو گرنے نہیں دیا۔ کافروں نے ان کا دوسرا الٹا ہاتھ بھی کاٹ دیا، اور جب وہ ہاتھ کٹا تو فوراً جھنڈے کو اس اپنے پاؤں کے بیچ میں گود میں لے لیا، اور اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لیکن جھنڈے کو گرنے نہیں دیا اور پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے، مقابلہ کرتے رہے۔ صحیح بخاری جو حدیث شریف کی کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو تلاش کیا گیا، جب لاشوں میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو تلاش کیا گیا اور ان کو لیا، تو ان کے جسم پر 90 سے زیادہ، عزیز طلبہ، 90 سے زیادہ تیر اور تلوار کے زخم تھے۔ اتنے تیر اور تلوار انہوں نے مارے کافروں نے، انہوں نے اس تکلیف میں بھی جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہ دیا، مقابلہ کرتے رہے۔ 90 سے زیادہ جسم پہ، یعنی ان کا جسم چھلنی ہو رہا تھا، 90 سے زیادہ تیر اور تلوار کے زخم تھے۔ اور عزیز طلبہ، اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سارے کے سارے زخم سامنے تھے، جسم کے سامنے کے حصے پہ تھے، پشت پر کوئی ایک زخم بھی نہیں تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ جو بھی شخص تھے یہ پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگے تھے، سینہ تان کر مقابلہ کرتے رہے، بہادری اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب جعفر شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو امیر بنایا جائے گا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا اور گھوڑے پر سوار تھے۔ چند لمحوں کے لیے نفس کو کچھ تردد لاحق ہوا کہ یہ تو مجمع بہت زیادہ ہے، کوئی پریشانی نہ ہو جائے، تو اپنے نفس کو مخاطب کر کے کچھ اشعار پڑھے، اور جن میں نفس کو تنبیہ کی کہ تو کسی کام کا نہیں، اصل تو مجھے مقابلہ کرنا ہے، اور تیری بات کو نہ مانوں، اور میں صرف اللہ کی بات کو مانوں گا۔ اور گھوڑے سے اتر پڑے اور تلوار لے کر آگے بڑھے، کافروں کے مجمع میں گھس گئے اور مقابلہ کرنے لگے، کافروں پہ تلوار چلائی، مارا ان کو، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب یہ بھی شہید ہو گئے تو حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کہ جب عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں تو مسلمان آپس میں مشورہ کر کے کسی کو بھی امیر بنا لیں، تو مسلمانوں نے آپس کے مشورے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لے کر آگے بڑھے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے، نہایت بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور جنگ رک گئی۔ دونوں قافلے، دونوں لشکر اپنے اپنے خیموں میں اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ اب یہ جنگ رک چکی ہے، اب اگلے دن صبح جنگ دوبارہ شروع ہونی ہے، دوبارہ سٹارٹ ہونی ہے، تو یہ لشکر اپنے اپنے خیموں میں روانہ ہو گیا۔ عزیز طلبہ، حضور علیہ السلام کا جنگ کے حالات سے آگاہ کرنا۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ حضور علیہ السلام نے 3000 کا لشکر روانہ کیا تھا، تو حضور علیہ السلام خود مدینہ منورہ میں تھے۔ حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہوا کہ یہاں جو یہ معرکہ، یہ جو لڑائی چل رہی تھی موتا کے مقام پر ملک شام میں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے، اور موتا کا مقام حضور علیہ السلام کے سامنے کر دیا، اور حضور علیہ السلام اس میدان کو
موتا کے مقام کو دیکھ رہے تھے، اور یہاں جو کچھ ہو رہا تھا یہ حضور علیہ السلام کے سامنے تھا، اور یہ جنگ کا میدان حضور علیہ السلام کی نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ چنانچہ جب حضور علیہ السلام نے یہ لشکر دیکھا اور یہ سارا معاملہ دیکھا موتا کے مقام کا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع ہونے کے لیے ارشاد فرمایا۔ جب تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس میں غزوہ موتا کے میدان کا سارا حال ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید نے علم اسلام ہاتھ میں لیا، اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لیا، اور کافروں سے خوب قتال کیا، خوب کافروں کی پٹائی کی، یہاں تک کہ شہید ہوا، جنت میں داخل ہوا۔ پھر زید کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لیا اور اللہ کے دشمنوں سے خوب لڑا، یہاں تک کہ شہید ہوا اور جنت میں داخل ہوا، اور فرشتوں کے ساتھ جنت میں دو بازوؤں کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ نے علم اسلام سنبھالا۔ حضرت علیہ السلام یہ فرما کر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ نے بھی کافروں سے خوب قتال کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور یہ تینوں جنت میں اٹھا لیے گئے اور تخت زرین پر بیٹھے ہوئے، ایک سجے ہوئے خوبصورت سے تخت پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام یہ فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ شہید ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، ان پر حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ پھر فرمایا کہ اب ان کے بعد سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام کا جھنڈا سنبھالا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ پڑ گیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، پس تو ہی اس کی مدد فرمائے گا۔ یعنی سیف اللہ کے لقب سے تو پکارا ہی گیا دونوں روایت میں، اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ عزیز طلبہ، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ تھا اور یہ ایمان تھا کہ ایسے اپنی جانیں دیتے رہے اور اس دین اسلام کو، اس کلمہ حق کو اور اللہ کے دین کو، جناب رسول اللہ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو بلند کرتے گئے۔ اب دوسرا دن شروع ہوتا ہے اور لڑائی جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگی چال چلی۔ جب جنگ کا میدان قائم ہوتا تھا تو لشکر اس طرح بنتے تھے کہ ایک تو بالکل سامنے کی طرف لشکر ہوتا تھا، بالکل فرنٹ میں، اور ایک لشکر دائیں طرف ہوتا تھا اور ایک لشکر بائیں طرف ہوتا تھا، اور کفار کا بھی اسی طرح لشکر ہوتا تھا، اور ہر طرف والا لشکر اپنے سامنے والے سے مقابلہ کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی چال یوں چلی کہ جو بالکل سامنے کا لشکر تھا اس میں جو مجمع آگے تھا اس کو پیچھے کر دیا، اور جو پیچھے مجمع تھا اس کو آگے کر دیا۔ آگے والے لوگوں کو پیچھے کر دیا اور پیچھے والے لوگوں کو آگے کر دیا، اور جو لشکر دائیں طرف تھا اس کو بائیں طرف کر دیا، اور جو بائیں طرف تھا اس کو دائیں طرف کر دیا۔ اب جب میدان قائم ہوا اور اگلے دن جب لڑائی شروع ہوئی
تو جو سامنے والے تھے اور وہ مسلمانوں کے سامنے والے لشکر سے مقابلہ کرنے آئے، تو ان کو جو گزشتہ کل ایک دن پہلے جو لڑائی میں چہرے دکھے تھے، تو اس کے علاوہ نئے لوگ دکھے، اور جو دائیں طرف مقابلہ کر رہے تھے ان کو بھی نئے لوگ دکھے۔ تو ہر طرف والوں کو مسلمانوں کی طرف سے نئے لوگ، نئی شکلیں، نئے لوگ دکھے۔ تو ایک لمحے کو، تھوڑی دیر کو، ایک نفسیاتی طور پہ ان کے ذہن میں خیال آنا شروع ہوا کہ شاید مسلمانوں کی مدد آ گئی ہے اور مسلمانوں کا اور مجمع آ گیا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کا تھوڑا سا ان کے ذہن میں یہ باتیں آئیں اور تھوڑی سی گھبراہٹ سی ہوئی۔ اتنے میں مسلمانوں نے خوب ان پر حملہ کیا، اور تھوڑی دیر کا جو ان کے دلوں میں رعب اور خوف طاری ہوا تھا، تو اس پر ان کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے اس پر حملہ کر کے انہیں خوب قتل کیا، اور اتنا قتل کیا کہ اس سے پہلے کبھی اتنے کافروں کو قتل نہیں کیا، کسی لڑائی میں اتنے کافر نہیں مارے تھے۔ عزیز طلبہ، یہ 3000 کا لشکر ہے اور وہ 2 لاکھ کا لشکر ہے۔ پہلے لڑائیوں میں بھی، پہلے غزوات میں بھی، پہلے جو جنگ مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ ہوئی، غزوہ موتا سے پہلے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد وغیرہ ہے، تو اس میں بھی مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی اور کافروں کی زیادہ ہوتی تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی جتنی زیادہ غزوہ موتا میں تھی۔ اس کے باوجود ان لڑائیوں میں اتنے کافر قتل نہیں کیے جتنے مسلمانوں نے غزوہ موتا میں کیے۔ تو کافر وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگے، گھبرا کے بھاگے، بہت سارے مارے گئے اور سارے بھاگنے لگے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا کہ اب میں تھوڑی سی جماعت، کم لوگوں کو لے کر جب پیچھے جاؤں گا اور آگے جا کے کسی اونچائی پہ چڑھ کے ان کو نظر آ گیا کہ یہ مجمع تو وہی ہے، تھوڑا ہی ہے، اور دوبارہ لوٹ کے نہ آ جائیں، اس وجہ سے ان کو ان کے پیچھا کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور اپنی جماعت کو لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ تو عزیز طلبہ، در حقیقت یہ بھی مسلمانوں ہی کی فتح تھی کہ اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو پسپائی پر مجبور کیا، شکست پر مجبور کیا، بھاگنے پر مجبور کیا، اور اپنے قلیل لشکر کو بھی بچا لیا۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ غزوہ موتا کے حوالے سے اور جو پوائنٹس ہیں، جو نکات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔